صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمرو بن شرحجیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اسے پرہیزگار سمجھتے تھے، مگر جب وہ اپنی قبر میں پہنچا تو فرشتوں نے کہا، ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا، تم مجھے کیوں مارو گے؟ کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ کہا فرشتوں نے، چلو 50 ماریں گے۔ اس نے کہا، کیوں مارو گے؟ کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ تو یوں ہی اس شخص اور فرشتوں کے درمیان بات ہوتی رہی، یہاں تک کہ بات ایک کوڑے پر آ گئی۔ اب تو فرشتوں نے اسے ایک کوڑا مار ہی دیا، بس وہ ایک ہی کوڑا پڑنے کی دیر تھی کہ قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ مردہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسے پھر پہلی حالت پر لایا گیا۔ اب اس نے پوچھا، تم نے مجھے یہ کوڑا کس وجہ سے مارا ہے؟ فرشتوں نے کہا، ایک دن تو نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی تھی، اور ایک دن ایک مظلوم نے تجھ سے مدد مانگی تھی اور تو نے طاقت کے باوجود اس کی مدد نہیں کی تھی۔ دیکھا آپ نے کتنی سخت بات ہے کہ وہ شخص نمازیں پڑھتا تھا، نیک کام بھی کیا کرتا تھا، گناہوں سے بھی بچا کرتا تھا، پرہیزگار بھی تھا، مگر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے جے فضل کریں تا بخشے جاسن، میں ورگے منہ کالے۔ اس نیک شخص سے غلطی ہوئی، ایک دن اس نے وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی تھی، لہذا ایسا سخت عذاب ہوا۔ فرشتے نے اسے ایک کوڑا مارا جس کی وجہ سے قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ مردہ جل کر راکھ ہو گیا۔ الامان والحفیظ۔ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وضو درست کر لیں۔ افسوس آج کل علم دین سے دوری ہے۔ دنیا کا تو سارا علم ہے، مگر افسوس ہمیں علم دین کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ شاید ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان ہوں گے جنہیں درست وضو بھی کرنا نہیں آتا ہوگا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، لاکھوں مسلمان ہوں گے جنہیں وضو کے فرائض کا علم تک نہیں۔ پھر ہمارے ہاں وضو جلدی جلدی کرنے کی بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ کونیاں بعض اوقات سوکھی رہ جاتی ہیں، ایڑیاں بعض اوقات سوکھی رہ جاتی ہیں، چہرہ وضو میں دھونا فرض ہے۔ اگر وضو کے فرائض میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، اگر ان میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ اول تو مسجد میں آنے کی فرصت نہیں لوگوں کو، اور کچھ آ بھی جاتے ہیں جو تو وہ بھی وضو میں ان کی کافی کمی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وضو کو درست کریں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ نماز جنت کی چابی ہے، اسی طرح وضو بھی نماز کی چابی ہے۔ وضو پورا نہ ہو تو نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، مگر افسوس کہ ہم کافی علم دین سے دور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے وضو کی نماز قبول نہیں یہاں تک کہ وضو کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قبول سے مراد نماز کا جائز ہونا ہے، یعنی جس کا وضو درست نہ ہو اس کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے۔ اپنا وضو درست کیجیے، انشاءاللہ اس کے
بے شمار برکات ہمیں ملیں گی۔ عمل کا ہو جذبہ یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔